नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शरीयत के मसाइल, शरई मसाइल का आसान हल क्या है? पाकी नापाकी के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, जनाबत के मसाइल, ख़वातीन के मसाइल। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे शरई मसाइल और उनके आसान हल आपको बताने वाले हैं। शरीयत के इन तमाम मसाइल और उनके आसान हल की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शरई मसाइल में सबसे पहला मसला, क्या इशा के 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नत और 3 वितर पढ़ने से नमाज मुकम्मल होगी या नहीं? अगर गुस्ल से पहले वुज़ू नहीं किया तो क्या डायरेक्ट शावर के नीचे खड़े होकर पूरे जिस्म पर पानी बहा लिया तो क्या पाक हो जाएंगे? क्या गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा? गुस्ल के बाद अगर पहले वाले कपड़े पहन लिए तो क्या फिर नापाक हो जाएंगे? क्या दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा? जिन कपड़ों में हम बिस्तर हों, क्या गुस्ल के बाद वो कपड़े पहन सकते हैं? सिर्फ पानी से जिस्म धोने से गुस्ल हो जाता है या साबुन से नहाना ज़रूरी है? जब तक साबुन से नहीं नहाएंगे क्या तब तक पाक नहीं होंगे? नापाकी का गुस्ल करते वक्त पाक होने के लिए कौन सा कलमा पढ़ना होता है? अगर गुस्ल के दौरान सतर खुला हुआ हो तो क्या फिर भी वज़ू हो जाएगा? क्या उस वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं? क्या गुस्ल के बाद नमाज पढ़ सकते हैं या फिर से वज़ू करना होगा? नमाज की पहली रकात में सूरह नास पढ़ ली तो दूसरी रकात में कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात में सूरत मिला ली तो नमाज होगी या नहीं? शरई मसाइल में सबसे पहला मसला, जिन कपड़ों में हम बिस्तर हुए हों, क्या गुस्ल के बाद वो कपड़े पहन सकते हैं? कपड़े पाक हैं या नापाक? बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो उन्होंने कपड़े जो पहने हुए होते हैं वो कपड़े नापाक हो जाते हैं, यानी वो बेड शीट है वो भी नापाक हो गई, जो उन्होंने लिहाफ लिया हुआ होता है वो भी नापाक हो गया, जो कपड़े हैं वो भी नापाक हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कपड़ा उस वक्त नापाक होगा जब उसके ऊपर किसी किस्म की निजासत लगेगी। अगर निजासत लग गई तो फिर कपड़े का वो हिस्सा नापाक होगा, वरना अगर निजासत नहीं लगी तो कपड़े पाक हैं। गुस्ल के बाद दोबारा वही कपड़े आप पहन सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर निजासत लग भी गई है तो कपड़े का सिर्फ उतना हिस्सा नापाक होगा, उसी को पाक कर लेना काफ़ी है। यानी जहां निजासत लगी है उसी को अगर आप धो लेते हैं, निजासत दूर कर देते हैं तो कपड़ा पाक हो जाएगा। शरई मसाइल में से दूसरा मसला, नापाकी का गुस्ल करते वक्त पाक होने के लिए कौन सा कलमा पढ़ना ज़रूरी होता है? वॉशरूम यानी कि गुस्ल खाना इस तरह की जगह नहीं है जहां आप बरहना हालत में खड़े होते हैं, तो ऐसी जगह पर अल्लाह का नाम लेना या गुस्ल के वक्त कलमा नहीं पढ़ेंगे और इस तरह का कलमा अदा करना ये जायज़ भी नहीं है। वैसे भी गुस्ल के लिए कलमा पढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कलमा पढ़ेंगे तो पाक होंगे वरना आप नापाक रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ, आपने पानी से गुस्ल कर लिया, बस यही काफ़ी है, आप पाक हो गए, क्योंकि पानी से पाकी हासिल होती है। गुस्ल चाहे आप कर रहे हैं जनाबत का या वैसे गुस्ल कर रहे हैं तो कलमा पढ़ना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। शरई मसाइल में से तीसरा मसला, क्या गुस्ल से वज़ू हो जाता है? गुस्ल करने के बाद हम नमाज पढ़ सकते हैं या फिर दोबारा वज़ू करना होगा? मोहतरम नाज़रीन, गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। जब आप वो 3 फ़र्ज़ अदा कर लेते हैं, यानी जिन आज़ा का धोना फ़र्ज़ है, अगर वो धुल जाते हैं, यानी जब आप गुस्ल करते हैं तो आपने कुल्ली की, नाक में पानी डाला, पूरे बदन पर पानी बहाया, तो ये गुस्ल के जो फ़राइज़ हैं वो भी अदा हो गए और साथ साथ आपके वज़ू वाले आज़ा भी धुल गए। अगर गुस्ल करने के बाद कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया जिससे वज़ू फासिद हो जाता है तो फिर आपका वज़ू बाकी है, उसी गुस्ल के साथ आपका वज़ू भी हो जाएगा, आप नमाज अदा कर सकते हैं। शरई मसाइल में से चौथा मसला, सिर्फ पानी से जिस्म धोने से नापाकी का गुस्ल मुकम्मल हो जाता है या साबुन से नहाएं
تو ہی پاک ہوں گے۔ یعنی صرف پانی سے غسل کر لیا تو پاک ہو جائیں گے، یا پھر پاک ہونے کے لیے جو ہے وہ صابن سے نہانا پڑے گا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ اگر آپ صابن استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف صفائی ستھرائی کے لیے ہے۔ اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہے تو صرف آپ پانی سے نہا لیں، پانی سے آپ غسل کر لیں تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر کہیں نجاست لگی ہے، کوئی میل وغیرہ ہے، تو ظاہری بات ہے اس کے لیے پھر آپ صابن استعمال کریں گے، ورنہ اگر آپ صرف پانی سے ہی غسل کرتے ہیں تو غسل آپ کا ہو جائے گا۔ غسل میں ضروری نہیں ہے کہ صابن سے نہائیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ آپ ناپاک رہیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر غسل فرض تھا، آپ نے غسل کر لیا، 3 جو فرض ہیں وہ ادا ہو گئے تو آپ پاک ہو جائیں گے۔ شرعی مسائل میں سے 5واں مسئلہ، اگر غسل سے پہلے وضو نہیں کیا تو کیا ڈائریکٹ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر پورے جسم پر پانی بہا لیا تو کیا غسل ہوگا یا نہیں؟ بالکل ہو جائے گا، کیونکہ غسل سے پہلے وضو کرنا یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر آپ ڈائریکٹ شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے، آپ نے کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا اور ڈائریکٹ شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے تو تب بھی آپ کا غسل ہو جائے گا، آپ کو طہارت حاصل ہو جائے گی۔ ہاں، غسل سے پہلے وضو کرنا یہ مسنون ہے۔ شرعی مسائل میں سے 6واں مسئلہ، اگر غسل کے دوران سطر کھلا ہوا ہو تو کیا پھر بھی وضو ہو جائے گا؟ کیا اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر سطر کھل گیا تو اس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ وضو کے توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے کہ سطر کھل جانے سے وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھٹنا کھل گیا تو اس سے وضو جاتا رہا، بالکل نہیں۔ اگر سطر نہیں ڈھکا ہوا، یعنی پورے کپڑے اتار کر آپ نے غسل کیا ہے تو تب بھی آپ کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وضو والے اعضاء دھل گئے، آپ کا وضو باقی ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز پیش نہیں آئی جس سے وضو فاسد ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شرعی مسائل میں سے 7واں مسئلہ، غسل کے بعد اگر پہلے والے کپڑے پہن لیے تو کیا پھر ناپاک ہو جائیں گے؟ کیا دوبارہ غسل کرنا پڑے گا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ غسل کرنے کے بعد اگر پہلے والے کپڑے جو آپ نے غسل سے پہلے پہن رکھے تھے تو ناپاکی کی حالت میں وہ دوبارہ پہن سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے، اگر وہ کپڑے ناپاک ہیں، ان کے اوپر نجاست لگی تھی تو وہ کپڑے ناپاک ہوں گے۔ اگر کپڑوں کی نجاست جسم پر لگ گئی تو جسم کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، اس کی پھر نجاست کو دور کرنا یہ ضروری ہے، غسل فرض نہیں ہوگا۔ غسل سے پہلے جو کپڑے پہن رکھے تھے، غسل کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن لیے تو آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ شرعی مسائل میں سے 8واں مسئلہ، نماز کی پہلی رکعت میں اگر بھول کر سورہ الناس پڑھ لی تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ نماز کیسے مکمل کریں گے؟ چونکہ قرآن مجید کی آخری سورہ الناس ہے، اس سورت پر قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے اور غلطی کرتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پہلی رکعت میں سورہ الناس تلاوت کر لی تو ہم نماز کیسے مکمل کریں گے؟ اگلی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلی رکعت میں جو آپ قرات کریں وہ تھوڑی لمبی ہو۔ پہلی رکعت میں تھوڑی لمبی تلاوت کریں اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی نسبت تھوڑی چھوٹی سورت تلاوت کریں۔ اسی طرح ترتیب یہ بھی ضروری ہے، یعنی پہلی رکعت میں جو آپ تلاوت کر چکے، اب اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق تلاوت کی تو دوسری رکعت میں سورہ الناس یعنی قل اعوذ برب الناس یہ والی سورت تلاوت کریں گے۔ یعنی اس سے آگے والی سورت، پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فلق تلاوت کی اور دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاق تلاوت کر رہے ہیں تو یہ ترتیب غلط ہو جائے گی، تو اس چیز کو آپ نے درست کرنا ہے۔ اگر کبھی اس طرح ہو جائے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ الناس تلاوت کی تو آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد آیا کہ یہ تو میں آخری سورت تلاوت کر رہا ہوں، اس کو چھوڑ کر آپ پچھلی سورت کی تلاوت لوٹا جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کو ہی جاری رکھیں، یہ سورت تلاوت کریں۔ اب اگلی رکعت میں آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ اسی سورت کی ہی تلاوت کریں گے، پچھلی سورت کی طرف جان بوجھ کر لوٹ کے جائیں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی رکعت میں سورہ الناس تلاوت کر چکے ہیں تو
اب اگلی رکعت میں بھی سورہ الناس ہی پڑھیں گے۔ شرعی مسائل میں سے 9واں مسئلہ، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا لیں تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر نہیں ملائی تب بھی ہو جائے گی۔ یہ صرف امام کے لیے مکروہ ہے کہ وہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہ ملائے۔ اگر کوئی شخص اکیلے تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر آپ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، یعنی 3 تسبیح پڑھ کر رکوع میں بھی چلے جاتے ہیں، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور کوئی سورت ملانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھ لینا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ شرعی مسائل میں سے 10واں مسئلہ، عشاء کی نماز میں اگر 4 رکعت فرض اور فرضوں کے بعد والی 2 رکعت سنت اور پھر 3 رکعت وتر پڑھ لیے تو نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز عشاء میں کل 17 رکعت ہیں، 4 رکعت سنت غیر موقدہ فرضوں سے پہلے، اس کے بعد پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنتیں موقدہ، پھر 2 رکعت نفل اور پھر 3 رکعت وتر، اور پھر آخر میں 2 رکعت نفل، یہ ٹوٹل 17 رکعت ہیں۔ اب اس میں جو 4 رکعت سنت ہیں جو فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت کی غیر موقدہ ہیں، اگر کوئی شخص یہ پڑھتا ہے تو بہت زیادہ فضیلت ہے ان سنتوں کو ادا کرنے کی، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو وہ شخص گنہگار نہیں ہے۔ اسی طرح جو 4 رکعت فرض اور پھر 2 رکعت سنت موقدہ کے بعد 2 رکعت نفل ہیں، اگر کوئی شخص نفل نماز پڑھتا ہے اس پر بھی اسے اجر و ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھتا تو وہ شخص گنہگار نہیں ہوگا۔ اور بعد والے جو رکعت نفل ہیں وہ بھی اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا۔ اب جو ضروری ہیں اس نے ادا کر لی ہیں تو اس طرح اس کی عشاء کی نماز مکمل ہو جائے گی۔